میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ میری آخری خواہش ہے، میری لاج رکھ لو۔ زبیر صاحب فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے۔ پلیز ایسا مت بولیں ابو، ہم مر جائیں گے، پلیز ایسا نہ کریں۔ بیٹا میرے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کراتے ہوئے بولے تھے۔ زبیر صاحب کو لاسٹ سٹیج ٹیومر تھا، تبھی اپنی بیٹیوں کو بیاہ نہ چاہتے تھے۔ ان کی بیوی تو 4 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی اور انہوں نے اپنے عزیز دوست سے مدد طلب کی تھی، جن کے 2 بیٹے احد اور جہانگیر تھے، جن سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی طے کر چکے تھے۔ احد کی شینا سے، جبکہ آئرہ کی جہانگیر سے۔ احد کا ویل اسٹیبلشڈ بزنس تھا اسلام آباد میں، جبکہ جہانگیر جو بیرون ملک اسٹڈی کے لیے گیا تھا، اس دفعہ ابو کی طبیعت خراب ہونے پر آیا جب اسے دل نوچ لینے والی خبر ملی۔ ان دونوں کے علاوہ بھی طاہر صاحب کا 2 بچے تھے جو اس گھر کو اپنی شرارت سے مہکائے رکھتے تھے۔ نو وے ڈیڈ، ڈیڈ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں کبھی ان کی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ آئی ایم گرون اپ، گرون اپ مین یار۔ جہانگیر جو اپنے باپ سے اپنی محبت ٹفنی کے بارے میں بات کرنے لگا تھا، یہ خبر سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنی کلاس میٹ جو اس کے ساتھ باہر ہی پڑھتی تھی، اس سے محبت میں مبتلا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو بتانے والا تھا اس کے بارے میں، مگر یہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے والی خبر پر وہ چیخ ہی پڑا۔ ہے چل برو، اگر بھول گئے ہو تو یاد کروا دوں، یہ ڈیڈ کا گھر ہے اور تم ان کے سپورٹ و مرضی تو ان کی ہی چلے گی۔ آہد اسے گھورتے ہوئے بولا جب وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ برو پلیز یار، میں ستی ساوتری لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آئی وانٹ اسٹائلش گرل جو میری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کرے، نہ کہ دبو سی۔ وہ تنک کر بولا تو سبھی دبی دبی ہنسی ہنس دیے۔ بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں تو یا چھپ کر ایڈوانس میٹنگ کروا دیتے ہیں۔ یہ ڈیٹ شیٹ اریبا دانتوں کی نمائش کرتی بولی تو وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی ہی نہیں کہ اس کو دیکھ کر بھی میرا دل پگھلے، کیونکہ میں آلریڈی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ ان سب کے سروں پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سب اسے یہ سمجھانے لگے تھے کہ اس بار ڈیڈ کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو اس کے ڈیڈ نے کہا تھا۔ انکار کرنے کے باوجود بھی اس کا نکاح آج آئرہ سے ہو رہا تھا۔ ایک تو اس کی ڈیڈ کی طبیعت خراب تھی، جس کے باعث وہ بار بار انکار نہیں کر پایا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی شادی پر رضامند نہیں تھا، اس لیے دونوں نے نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس طرح سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے سے انجان تھے۔ جبکہ احد اور شینا کا جب نکاح ہوا تھا، وہ دونوں میں بات چیت ہو چکی تھی، جبکہ جیسے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو اسی رات زبیر صاحب خالقہ حقیقی سے جا ملے، جبکہ وہ دونوں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ بہت روئی تھیں وہ جب طاہر صاحب انہیں سہارا دیتے اپنے ہی گھر لے آئے تھے سوئم کے بعد۔ تب سے جہانگیر نے گھر آنا ہی بند کر دیا تھا۔ کل ان دونوں جوڑوں کی رخصتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج رات جانے والا تھا، لیکن اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ کیسے بخش دیتا جو اس کی دنیا تہ و بالا کرنے کا سبب بنی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو معاشرے کے سامنے قبول نہیں کر پایا۔ اس بات کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے اپنی نام نہاد منقوہ سے رات اس سب کے سونے کا یقین آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کھڑکی کے راستے گھر کا مین سوئچ وہ آف کرایا، تبھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ دوسری طرف آئرہ جو ہی نہا کر نکلی تو لائٹ بند ہوئی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی، کیونکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ فوراً اس نے اپنے گرد ایک عدد ٹاول لپیٹا اور فوراً باہر نکلی تھی، وجہ جان سکے جب اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کوئی ہے؟ وہ اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے بمشکل ہی چھوٹی سی ٹارچ لائٹ آن کرنے میں کامیاب ٹھہری، جسے اتنا اجالا نہ ہوا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ یہاں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ جب اچانک اسے کسی نے اپنی طرف کھینچا۔ ہو کون ہو تم؟ کیوں میرے اتنے پاس آ رہے ہو؟ مجھے کیوں برباد کرنا چاہتے ہو تم؟ آخر میری تم سے دشمنی کیا ہے؟ وہ جو نہا کر ابھی نکلی تھی ایک سفید چھوٹے سے ٹاول میں، اس کی ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ نیم اندھیرے میں اسے تکتے بولی تو اس کے جسم کے بے حد قریب آ چکا تھا اور ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ تم نامحرم ہو، میرے اتنے قریب مت آؤ، میں کسی کی بیوی ہوں۔ وہ لڑکی لائٹ بند ہونے پر ٹاول جسم پہ لپیٹ کر نکلی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے باہر ہی تھے، مگر کسی شخص کے لب اس کے برہنہ کندھے پر گردش کرنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ٹاول کھینچ رہا تھا اور آدمی اسے کھینچ کر قریب کرتے کرتے اپنے اندر بھینچ رہا تھا اور اس کے لبوں کو بری طرح چوپنے لگا کہ وہ سرخ ہوتی ہی پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔
میں نے کہا ہاتھ مت لگاؤ، کراہیت آ رہی ہے مجھے تم سے۔ جانم میں وہ ہوں جس کے نکاح میں ہو تم؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرا… مگر اگلے ہی پل وہ اسے ٹاول سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ اس کے دل دہلا دینے والی کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ وہ برہنہ ہو چکی تھی۔ وہ اس کے منہ پر کفل لگا کر اس کی چیخیں اپنے منہ میں دبا گیا۔ نہ تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ تم میری چاہت ہو، پھر کس حق سے تم نے میری زندگی میں مداخلت کر کے میری زندگی کو برباد کر دیا؟ آخر بدلہ تو لینا تھا نا تم سے، کیسے اتنی جلدی بخش دیتا تمہیں؟ میں اپنی محبت سے دور رہوں اور تم اس گھر میں رہ کر عیاشی کرو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کچھ نہ کچھ تو سزا دینے بنتی ہے، مائی ڈیئر نیو وائف، جو کبھی بھی میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں رہے گی۔ وہ زبردست انداز میں اس کو سزا دینے والا تو وہ درد برداشت کرتے سسکی تھی، جبکہ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، اگر تم کہو گے تو میں کل شادی سے انکار کر دوں گی، مگر اس سب کے لیے اس حد تک گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز ایسا مت کرو۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، مگر اس پر کوئی چیز اثر کہاں ہونا تھا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتے اس کے اریاں وجود کو بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہی اس کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جہانگیر پر تو بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ وہ اس کو روندا جا رہا تھا کہ کبھی اس کی گردن پر نشان ڈالتے تو کبھی اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لیتے، کبھی اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے۔ وہ اس کو بری طرح بھگوڑ رہا تھا۔ اب کون تمہاری بات پر یقین کرے گا کہ میں تمہارے قریب آیا تھا؟ میں یہاں رہوں گا ہی نہیں تو اپنی پاک دامنی کا ثبوت کیسے دیتی پھرو گی تم سب کو؟ اب تو طلاق کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ اندھیرے میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، مگر اپنی منقوہ کو پوری طرح برباد کر چکا تھا، اوپر سے نیچے تک۔ خدا را رک جاؤ میری بات پر، کوئی یقین نہیں کرے گا، اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز مجھے اتنی بڑی سزا مت دو کہ میں تمہیں کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ وہ آخری فریاد کرتے ہوئے بولی۔ اب رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ تمہاری عزت تو تمہارے شوہر پہ ہاتھوں لٹ چکی ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ میں تم پر سوتن کب لاتا ہوں۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر وہ ظالم بنا کھڑکی سے باہر کود گیا تھا، جبکہ وہ اپنا بکھرا وجود لیے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ صبح تک وہ بخار کی بھٹی میں جل رہی تھی، اپنے وجود کو واش روم میں رگڑ رگڑ کر دھوتی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ رات جو اس نے کہا تھا صبح وہ سچ کر دکھایا تھا۔ اس کے دوست نے آ کر ٹکٹ دکھاتے بنایا تھا کہ وہ 2 رات پہلے کا یہ شہر چھوڑ کر باہر جا چکا ہے، جبکہ طاہر صاحب غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے تھے۔ اب وہ چاہ کر بھی ان سب کو وضاحت نہ دے پاتی کہ وہ شخص رات ادھر ہی تھا اور اس کو اپنا بنا کر گیا ہے۔ آخر کیسے بتاتی وہ ان لوگوں کو؟ اور پھر اس دن صرف شینا اور آہت کی رخصتی ہوئی تھی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو شینا اور آہت میں بننے لگی تھی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر چکے تھے، جبکہ آئرہ کی زندگی جیسے وہیں تھم کر رہ گئی تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ وقت بتاتی، مگر پرانی والی چلبلی سی آئرہ کو کوئی واپس نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ سب لوگ اس سے بات کرتے تھے اور اس کی خاموشی سے پریشان تھے، جبکہ اس کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہانگیر نے آج تک اس سے بات نہ کی تھی، نہ بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کبھی بھی جہانگیر کا ذکر اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہو۔ دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ وہ کس حد تک اس سے نفرت کرتا ہے۔ شاید وہ باہر اپنی محبوبہ سے شادی کر چکا ہو۔ اس نے اپنے ہمسفر کے لحاظ سے کافی خواب دیکھ رکھے تھے جو پل میں چکناچور ہو چکے تھے۔ اگر اس کے بابا کی آخری خواہش نہ ہوتی تو کبھی وہ اس انجان شخص سے شادی نہ کرتی، جس کے نام تک سے وہ پہلے واقف نہ تھی، نہ اس کو دیکھ رکھا تھا، نہ ہی وہ اس سے ملی تھی۔ اس شخص نے اسے نوش تو لیا تھا، مگر اس کے باپ کے مرنے پر ایک لفظ بھی تعزیت کا نہ کہا۔ ابھی اس کی ننن نے چکھنے کے لیے اس کے منہ میں پھیلانے والا ڈالا تھا۔ جب وہ چکرا کر نیچے گری، سب پریشان ہو اٹھے اور ڈاکٹر کو بلایا۔ جب اس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، سبھی ششدر نگاہوں سے آئرہ کو دیکھنے لگے تھے۔ سارے ہی جانتے تھے کہ جہانگیر تو یہاں تھا ہی نہیں۔ پھر یہ سب کس نے کیا؟ سارے شک کی نگاہ سے دیکھنے آئے۔ جب وہ سسک کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آپ سب میرا یقین کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات کا یقین کم از کم اس کی ساس کو تو نہ تھا۔ وہ وہاں سے باہر جا چکی تھی۔ پیچھے سے طاہر صاحب بھی نکلے، جبکہ شینا اور آہت اب بھی وہیں تھے۔ پلیز اس پر یقین کریے گا، وہ کبھی بھی اپنے شوہر پہ دھوکہ نہیں دے سکتی، شینا سسکتے ہوئے بولی۔ جب وہ اس بات میں سر ہلا گیا، طاہر صاحب نے باہر جاتے جہانگیر کو کال کی تھی
اور ساری بات بتائی۔ جب وہ صاف مکر گیا، او کم آن ڈیڈ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں تو اس لڑکی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میں اس کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچوں گا بھی کیسے؟ ضرور اس لڑکی کو بھی کوئی اور پسند ہوگا اور آپ نے اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروا دی، جس کے نتیجے میں وہ گل کھلا کر بیٹھ گئی ہے، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کا گند اپنے نام کے ساتھ جوڑ لوں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ سوری ڈیڈ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب میں دوسری شادی یہی کروں گا اپنی پسند کی لڑکی سے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کی ساس اسے اس گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی، وہ تو بمشکل۔ طاہر صاحب اور احد نے انہیں روکا۔ اس کی ننند بھی اسے ناپسند کرنے لگی تھی، یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ وہ بھی رات شینا اور احد کمرے میں بیٹھے تھے جب وہ دستک دیتے اندر داخل ہوئی۔ مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، میں یہ بات کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس گھر میں رہ کر کبھی بھی زندہ رہ پاؤں۔ روز میرا مرنے کو دل کرتا ہے، آخر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ دونوں کے علاوہ اس گھر میں میری پاک دامنی کا یقین اور کسی کو نہیں ہے، پھر میں طنز بھرے نشتر اور طنز بھری نگاہیں برداشت کیوں کروں جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے؟ یہ سب کچھ میری جان لے لے گا۔ پلیز بھائی مجھے یہاں سے بھیج دیجیے باہر کے ملک میں، تاکہ میں گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے زندہ رہ سکوں۔ اگر اس شخص کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، میں اپنے بچے کو اکیلے پالنا چاہتی ہوں، خود مختار بننا چاہتی ہوں۔ اس کی اتنی سیریس بات پر وہ دونوں ہی پریشان ہو اٹھے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میری جان کیوں خود کو اتنا تھکا رہی ہو؟ اتنا مت سوچا کرو، ہمیں یقین ہے تم پر، شینا اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی، اپنے گلے لگاتے جب وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی زندگی بچ جائے تو خدا نہ مجھے جانے دیجیے، بے شک آپ میں سے کوئی میرے ساتھ آ جائے اگر آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ بھی تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے نا، پیدائش کے بعد رپورٹس آپ کے بھائی کو بھیج ہی دوں گی میں۔ وہ آنکھوں میں پختہ ارادہ لیے ہوئی تھی جب آج اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے اندر ہی اندر اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آئرہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس نے بارہا سب کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا۔ ایسے میں وہ اپنے بھائی سے ایسی ہی امید رکھتا تھا، اس لیے وہ آئرہ کا پورا ساتھ دے رہا تھا کہ اس کی ڈیلیوری میں ابھی 7 ماہ باقی تھے۔ تبھی وہ چاہتا تھا کہ وہ باہر رہے اور باہر ہی اپنی اولاد کو جنم دے۔ تبھی وہ اس کا پورا ساتھ دینے کا سوچ چکا تھا، مگر اگلے ہی پل کو سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھل گئی۔ ٹھیک ہے، تم باہر جانا چاہتی ہو، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مگر اپنے ہی ایک دوست کے جاننے والی یونیورسٹی میں۔ ڈیلیوری کے بعد اسٹیبل ہوتے ہی تم اپنی اسٹڈی جوائن کرو گی۔ بولو، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اس کی بات پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی تیاری کر لو، میں اس ہفتے تمہارا باہر ایڈمیشن کروا کر آؤں گا خود۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے بولا، جس پر وہ تشکر سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ تھینک یو بھائی۔ ارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ جب اس کے جانے کے بعد شینا کچھ اداس نظروں سے نظر آنے لگی، جب وہ ایک دم اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، اتنی دیر سے تم میرے سے پیچھے چھڑا کر بھاگ رہی ہو بیگم، مگر اب میں تمہاری جان بخشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ شینا جو 4 ماہ سے اسے یہ کہہ کر وقت لیتی آئی تھی کہ اب وہ اس سب کے لیے راضی نہ تھی، اس کے ایک دم خود کو قابو کرنے پر بوکھلا کر رہ گئی اور دور ہونے لگی تھی۔ میں اب بھی تیار نہیں ہوں، وہ منمناتے ہوئے بولی، جب وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا، جب اچانک احد نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑا اور ایک جھٹکے سے فاصلے کو مٹا کر اس کے چہرے پہ چھپ گیا۔ یہ لفظ میں اب دوبارہ سننا نہیں چاہتا بیوی، اس نے سرد میں سرگوشی میں کہتے اس کے نیم و حیرت سے کھلے ہونٹوں کو اچانک اپنی گرفت میں لیا۔ شینا جو آنکھیں میچ کر چلائی تھی، بیڈ پر پٹکنے جانے پر اچانک اس غیر متوقع افتاد پر اور نرم گرم شدت بھرے لمس کو محسوس کرتی یوں اچھلی جیسے انگاروں نے چھو لیا ہو، اور پٹ سے آنکھیں پھیلا گئی، جبکہ آہت کو خود پہ جھکے ہوئے معنی خیز ارادوں کو دیکھتی اگلی سانس حلق میں دبا گئی۔ اس نے گڑبڑا کر اس کے کندھوں کو تھاما۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، اس رات کے اسی لمحے سے تو ڈر تھا شینا کو، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ آہت کی شدتیں جھیل نہیں پائے گی۔ تبھی وہ اس کے جذبات کا اظہار کرنے پر بھی ہمیشہ بند باندھتی آئی تھی، اور آج بھی جب وہ انکار کرنے لگی تو اس کی بے تابیاں دیکھ وہ اپنے ہونٹوں کی حرکت دینے میں ناکام ہوئی۔ آہت کی مضبوط انگلیاں اس کی جلد میں دھنس چکی تھیں اور درد سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ایک قاتلانہ انداز اس کی جان پر
وہ بے قابو ہو رہا تھا کیونکہ کب سے تو وہ اس کے وجود کی تڑپ کے لیے پیاسے کی طرح بہک رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کے طور پر اپنے ناخنوں سے چھپوئے، مگر آہت پر تو جیسے الٹا ہی اثر ہوا۔ شینا جانا، آج تو رہائی ناممکن ہے، مجھ سے بار بار دور جا کر خود کو مت تھکاؤ، کیونکہ آج آہت اپنی بے قراریوں کا حساب تم سے بے باک کر کے رہے گا۔ وہ اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتی خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، مگر آہت نے شینا کی کمر پر بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر گردن کی شہرت کو انگوٹھے سے سہلایا۔ شش، صرف مجھ پر دھیان دو اور میری قربت پر، شینا جانا۔ آہت کی سلگتی سرگوشیاں شینا کے انگ کو جھلسانے لگیں۔ پلیز آہت، اس کی آنکھوں میں خماری تھی جن پر وہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا کہ صبح جا کر اس نے اس کی جان کی خلاصی کی۔ صبح جب اریبہ انہیں بلانے آئی تو وہ تھکن سے چور بدن لیے سوئے اپنی معصوم بیوی کو دیکھنے لگا، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بخشا تھا اس نے۔ تم جاؤ اریبہ، وہ ابھی سو رہی ہے، میں آتا ہوں۔ دوپہر کو جب وہ نیچے آئی تو سب معینے خیزی سے اسے دیکھنے لگے، جس پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا، اور وہ توبہ توبہ کرنے لگی تھی کہ آئندہ وہ آہت کی بات کبھی نہیں مانے گی، اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کچھ نہ کچھ زیادہ وقت نہیں دیا؟ اریبہ اس کو دھوکہ دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ اریبہ، شینا اسے کھرکتی آواز میں بولی جب وہ دانت نکالنے لگی۔ جیسے ہی آئرہ وہاں آئی تھی، اریبہ کی ہنسی بند ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو لڑکی؟ شمیم بیگم حقارت سے بولی تھی جب وہ اپنی آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ ان کے اس لہجے پر تکلیف تو شینا کو بھی ہوئی تھی، مگر وہ سر جھکا گئی۔ آئرہ، تمہاری ٹکٹ بک ہو چکی ہے، آہت نے وہاں آتے اطلاع دیتے کہا، جب اریبہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ تنقیدی نگاہ سے اسے بولی۔ جہاں بھی بھیج رہا ہوں تم سے مطلب تم لوگوں سے تو دور ہی بھیج رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ معصوم یہاں رہے۔ اس پر تو الزام لگا کر آپ نے اس کو بد کردار ثابت کر ہی دیا، اور یہ سب آپ کے بیٹے کی بدولت ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہاں رہتی کہاں نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ آہد ان لوگوں کو ٹکا سا جواب دے کر بولا، جس پر شمیم بیگم اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ان کو یقین نہ آیا کہ وہ کیسے اس غیر لڑکی کی سائیڈ لے رہا ہے، جبکہ اپنے ہی بھائی پر الزام لگا رہا۔ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ آہد کا پورا ساتھ طاہر صاحب نے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ضدی اور سرپھرا ہے۔ یقیناً اس نے ایسا کیا ہوگا۔ انہیں بھی آئرہ پر پورا یقین تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن انہیں جانا تھا۔ وہ لوگ لندن آ چکے تھے، اور یہاں آ کر آہد نے اسے ایک فلیٹ کا کمرہ لے دیا، جہاں دو مسلم لڑکیاں رنم سنم اور ایک انگریز لڑکی سوزین رہتی تھی۔ ایک سال وہ پرائیویٹ اسی اپارٹمنٹ میں پڑھنے والی تھی، جبکہ ایک سال بعد جب ڈیلیوری ہو جاتی اور وہ اسٹیبل ہو جاتی تو جا کر فزیکلی ان لوگوں کے ساتھ کلاسز جوائن کر سکتی تھی۔ ایک سال پلک جھپکتے گزر چکا تھا۔ جب اس کی ڈیلیوری ہوئی تو آہت اور طاہر صاحب دونوں ہی آ چکے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، مگر اس بات کا ذکر انہوں نے جہانگیر سے نہ کیا۔ اب وہ بالکل اسٹیبل تھی۔ اب تو اسفن کا بیٹا اس کی جان بن گیا تھا، بلکہ تینوں خالائیں بھی اس کو جی جان سے چاہتی تھی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی اس کے ساتھ وقت بتاتی ہی اسفن 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اب آہت نے اسے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی جوائن کر لے۔ وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی اتنی جلدی، مگر اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ ایسے میں آہت نے اسے ایک بیبی سیٹر لگوا کر دی، جو اسفن کا خیال رکھتی اس کی یونیورسٹی سے آنے تک، اور یونیورسٹی بھی پہلے دن وہ اسے خود ہی چھوڑ گیا تھا۔ یہ رہا تمہارا ڈپارٹمنٹ، اب تو خوش ہونا؟ وہ اسے بال بکھیرتے بولا تو وہ اپنا گول مٹول سفید چہرہ جھٹ ہلا گئی، جو ٹھنڈ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ماں بننے کے بعد سے وہ اور خوبصورت ہو گئی تھی، یا کم از کم آہت کو ایسا لگ رہا تھا۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو رنم، عمل اور سوزین کے علاوہ کسی سے مت کہنا، اور یہاں دوست تو بالکل مت بنانا۔ یہاں کے لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، کب دھوکہ دے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اسے سمجھاتے بولا، مجھے تو میرا شوہر بھی دھوکہ دے چکا ہے بھیا، کسی غیروں سے کیا گلا۔ وہ کربناک مسکراہٹ لیے بولی تھی جب وہ دونوں اس کا موڈ ہلکا کرنے کو بولی، فکر ناٹ بھیا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ رنم اور سنم سر دھنتے بولی تو وہ انہیں الوداع کہتے جا چکا تھا، جبکہ اس نے گہرا سانس بھرتے اس یونیورسٹی کو دیکھا جو اس کی زندگی میں نئے رنگ لے کر آنے والی تھی۔ پہلی کلاس لینے کے بعد سنم اس کا ہاتھ کھینچتے اسے کیفے لے آئی۔ یہاں کے
ڈوریٹوس ٹرائی کروائیں گے تمہیں، آج ہم آئرہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ صنم کی بات پر رنم نے منہ پھیلاتے اسے بھکڑ کہا تھا، جس پر آئرہ کا کہا نکلا۔ جیسے ہی رنم اور آئرہ دونوں ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو صنم آرڈر کرنے چلی گئی، جبکہ سوزین انہیں دیکھتے وہاں آئی۔ ہائی گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی اصلی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی تو آئرہ نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی ایک ہنسی کا باعث سوزین کی ٹوٹی پھوٹی اردو بھی تھی۔ ابھی وہ سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ کیفے میں ایک گروپ داخل ہوا جسے سب جگہ دینے لگے، جن میں ایک لڑکا نہایت ہی سفید خوبرو اسٹائلش سا گرے آنکھوں والا شخص اسے بالکل انگریز ہی لگا تھا۔ یہ پہلا خیال تھا جو اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا، مگر یہ دیکھنے میں آج سے کیوں ملتا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اور ان میں 2 لڑکے اور تھے جنہوں نے جینز پہن رکھی تھی، جبکہ 3 لڑکیاں بھی تھیں جو نہایت ولگر ڈریسنگ میں تھیں۔ سب انہیں راستہ دینے لگے تھے جب وہ ناسمجھی سے رنم کو دیکھنے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب لوگ ان سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ آئرہ کے سوال پر رنم تھوک نگلتے بولی، یہ یہاں کے سینئرز ہیں، لاسٹ بیچ، اور ایسے ایسے ڈیزرو ڈیئرز دیتے ہیں کہ جونیئرز کو ان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ تم بھی سر نیچے رکھو، ان میں پرومیننٹ نہ ہونا، ورنہ تمہیں بھی ڈیئر دے دیں گے، کیونکہ انہیں نہ کر کے کوئی اپنے گلے مصیبت نہیں ڈال سکتا۔ اس کی بات پر وہ زیرک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی جو ایک ٹیبل پر بیٹھتے سب کو ڈیئرز دینے لگے۔ کوئی کسی کو بے عزتی والا کام بتاتا اور کوئی کسی کو۔ ایک لڑکے نے تو ایک معصوم چشمش کو ڈرنک میں تھوکتے اسے پینے کو تو کہہ دیا، جس پر آئرہ کا دل نہایت ہی خراب ہوا تھا۔ چلو مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ رنم اور سوزین کو بولتی کھڑی ہوئی جب وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ اسے یہ سب پاگل پن دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، شروع سے ہی تو غصے کی تیز تھی وہ، اس لیے ان سے تلخ کلامی کیے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ جب ان لوگوں میں سے ایک لڑکی ٹفنی کی دھاڑ پر وہ سب بھی پلٹی، جبکہ صنم کو زمین پر گرے دیکھ وہ سب آگے کو بڑھے۔ ہے یو، میرے جوتے چاٹو، ابھی اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں بخش دوں، وہ صنم کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولی، جبکہ رنم تھر تھر کانپنے لگی اور ڈر کے مارے آگے بھی نہ بڑھ پا رہی تھی۔ خط سے آنسو نکال کر اس کے چہرے پر بکھرے۔ ایسے میں اس گروپ کے بے ڈھنگ لڑکے جہاں ہنس رہے تھے، وہیں وہ لڑکا جو اس گروپ میں جیز کے نام سے مشہور تھا اور ٹفنی سے محبت کرتا تھا، اسے بولا، یہ رہنے تو محترمہ، پہلے ہی کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ بالکل بھی نہیں، ہابی میں جب تک بدلہ نہ لے لوں مجھے قرار نہیں آتا، وہ اسے ٹھوکر رسید کرتے بولی تو صنم کے کرہ بلند ہوئی۔ آئرہ آگے بڑھنے لگی تو رنم نے اس کا ہاتھ کس کر تھامتے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز آگے مت جاؤ، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے بلکہ بہت برا کریں گے تمہارے ساتھ، وہ سسک کر بولی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھتا صنم کی طرف لپکی تھی اور اسے اٹھایا۔ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ وہ اسے اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتے بولی، جس پر وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جب ٹفنی بات کر رہی تھی تو اس کی بات کو انٹرپٹ کوئی نہیں کرتا، پھر تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میری بات میں خلل ڈالنے کی؟ ٹفنی نے اس کا بازو جھٹکے سے پلٹتے اس کے بازو میں اپنے لمبے ناخن چبوتے دھاڑتے ہوئے کہا، جب اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مروڑتی اپنے قریب کھینچ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس بلکہ باقی سارے بھی آنکھیں پھاڑے اسے تکنے لگے تھے، کیونکہ اگلے ہی پل میں رمانہ کے منہ پر چٹاخ کر کے تھپڑ جڑا تھا۔ اس کا منہ سرخ پڑ چکا تھا اور بال چہرے پر بکھر چکے تھے۔ اگر تمہیں لوگوں کی توہین کرنی آتی ہے تو مجھے بھی لوگوں کے منہ اور ہاتھ اچھی طرح توڑنے آتے ہیں، جو خود کو زمین پر خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ اسے جھٹکے سے اس کے ساتھیوں کے قدموں میں پھینک گئی تھی۔ جہانگیر فوراً ٹفنی کو تھام کر رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کے اس انداز پر اسے لب بھیجے تھے، اس کی جرت دیکھتے اس گروپ کے لڑکے آگے آئے۔ او ایم جی، کیا تڑکا ہے تم میں، مگر مائی لیڈی اب تم نے آگے آنے کی جرت کر ہی لی ہے تو اپنے لیے خود ہی بڑی مشکل کھڑی کی ہے، کیونکہ جو ہماری نظروں میں آتا ہے وہ بچ کر نہیں جا پاتا، اس لیے تمہیں سب کے سامنے ہمارے جہانگیر سے اظہار محبت کرنا ہوگا، وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، تب بھی تمہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ بیربل تفاخر سے بولا، جب پیچھے موجود جیس نے اپنی تعریف پر غرور سے گردن اکڑائی تھی اور ذرا سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے تو عادت تھی روزانہ درجنوں پرپوزل کی،
اور ویسے بھی جو بےعزتی اس نے اس کی محبت ٹفنی کے ساتھ کی تھی وہ اس کے بدلے میں اسے انکار کر کے اسے پوری یونیورسٹی میں کرنا تھا. مگر جب آئرہ نے زیرک نگاہوں سے اس کا یہ گھمنڈ دیکھا تو اسے یہ ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ اسے ان سب میں الگ الگ لگا. مگر حقیقت تو یہ تھی وہ اس کے اسی غرور کو توڑنے والا اس کے قریب بڑھی اور عین اس کے سامنے کھڑی ہوئی. وہ اپنی گہری گرے آنکھوں کا رخ اس غزالی آنکھوں والی لڑکی پر کر گیا اس انداز میں کہ جانے کیسے اسے اظہار محبت کرنے والی ہے. تمام لڑکیاں دھک دھک کرتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھنے لگا اور اس کے اس انداز پر جیز آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا. پھر وہ اس کے قریب جھکتے بولی, سب ششدر رہ گئے. تم میری ترہم بھری نظروں کے قابل بھی نہیں, پھر اظہار محبت وہ بھی تم جیسے لڑکے سے. توہین ہے میرے لیے. اس کی بات تھی یا توہین کا سناٹے دار تھپڑ جو جیس وہ بھری محفل میں محسوس ہوا تھا. اور یہ کہتے وہ پلٹی اور اپنی دوستوں کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی. پیچھے سکی کے احساس سے جیس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس یونی کے ساری لڑکیاں اس کی دیوانی تھی. پھر یہ کون تھی جو بڑی محفل میں اسے ٹکرانے کی جرات کر گئی؟ وہ ایک دم اٹھتے وہاں سے نکل چکا تھا. پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا. وہ صبح سے ملاقات لازم کرے گا. دوسری طرف اس کی دوستیں رات کو بیٹھی حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی. جب وہ جھنجھلا کر اٹھی, کیا ہے, ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو؟ وہ بن کو جھولا جھلاتے تب کر بولی تھی تو وہ ششدر نگاہوں سے بولی, کارنامہ ہی تو سر انجام دیا ہے اسفن. تمہاری ماں نے ابھی مجھے مارا. آخر کیا ضرورت تھی تمہیں بیچ میں آنے کی؟ سوزین نے اس کو کرکتے ہوئے کہا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. میری دوست مصیبت میں تھی تو پھر میں اس کو کیوں نہ بچاتی, اور دیکھ لوں گی میں اس جیز کو بھی. اس کی بات پر ان سب نے معنی خیزے سے ایک دوسرے کو دیکھا. جو بھی ہو تمہیں احتیاط برتنی چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ تم صنم, اسے جتاتے لہجے میں بولی تھی. جب وہ ناک سے مکھی اڑا کر رہ گئی. آئرہ کسی سے نہیں ڈرتی. وہ غصے کی تیزی تھی. یہ ساری صورتحال رنم اور صنم نے آہت کے گوش گزار کر دی تھی, جبکہ آہت اور شینا جو ویڈیو کال پر رنم کے ساتھ موجود تھے حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ جہانگیر اتنا بگڑ گیا تھا. باہر جا کر آہت اس سے بات کرنا چاہتا تھا جب رنم اسے روک گئی. بھائی آپ رہنے دیں, اگر آپ نے انہیں روکا تو ان دونوں کو ہی پتہ چل جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے. کم از کم اس ذریعے وہ ایک دوسرے کے قریب تو آئیں گے, رنم اسے جتاتے ہوئے بولی, جس پر اسے اس کی بات ماننی ہی پڑی. اگلے روز جب وہ لان سے گزرتے ہوئے تنہا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی تو جہانگیر اسے کھینچ کر ایک درخت کے پیچھے لے گیا اور اس کے اطراف میں ہاتھ اٹکائے ہوئے بولا, تمہاری جرأت کیسے ہوئی پوری یونیورسٹی کے سامنے میرا پرپوزل ٹھکرانے کی؟ آج تک مجھے کسی نے اگنور نہیں کیا, اور تم ہوتی کون ہو سب کے سامنے مجھے نیچے دکھانے والی؟ ابھی کرو میرے سے اظہار محبت. وہ ایک ہی لفظ دانت پیستے ہوئے بولا تھا جب وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی. تم جیسے مرد لور اپنی گرل فرینڈ تو لیے گھوم سکتے ہو, مگر کبھی بھی اصل محبت کے قابل نہیں ہوتے. مرتے دم تک تم جیسے شخص سے کبھی بھی اظہار محبت نہیں کروں گی جو مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دے, کیونکہ میری نظر میں تمہاری اہمیت ایک دن کے برابر بھی نہیں, سمجھے تم؟ وہ اسے ٹکا سے جواب دھکا دیتی ہوئی وہاں سے جانے لگی جب وہ اسے کلائی سے پکڑ کر روک گیا. اچھا تو یہ بات ہے, یاد رکھنا تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا کہ تمہیں اس دنیا پر میرے علاوہ اور کوئی بھی لڑکا نہیں ملے گا. آخر آنا تو تمہیں میرے پاس ہی پڑے گا. وہ جھٹکے سے اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ایک ایک لفظ دانت پیستے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا, جبکہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ آخر اس کو آئرہ سے مسئلہ کیا تھا. اب ایسا روز ہونے لگا تھا. وہ روز اس کی نظروں کے حصار میں رہنے لگی تھی جس پر وہ عجیب کشمکش کا شکار رہتی. 2 سال بیت چکے تھے. جہانگیر انٹرنشپ کے باوجود بھی وہاں چکر لگاتا رہا. دوسری طرف ٹفنی جو جہانگیر سے محبت کرتی تھی اس کو ایک نئی لڑکی کا دیوانہ ہوتے دیکھ اس زہر کے گھونٹ بھرتی رہ جاتی. آئے روز جہانگیر اور آئرہ کا ٹکراؤ ہونے لگا تھا جس پر پوری یونی دل و جان سے مرتی تھی, اور جب بھی وہ دونوں مدے مقابل آتے تو سارے انہیں دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے. یہ باتیں آئرہ کو بھی بہت بری لگتی تھی کیونکہ وہ نکاح شدہ تھی, مگر اب ٹفنی کی بس ہو چکی تھی. یہ لڑکی اس کی جہانگیر کو ہتھیانے کے چکروں میں تھی جب وہ بالکل نہیں چاہتی تھی. تبھی اس نے اپنے پچھلے بوائے فرینڈس کو ہائر کیا تھا اور کہا تھا کہ آئرہ کا ایسا حال کرے کہ جہانگیر اسے دیکھ کر
دیکھ تک نہ پائے، وہ رات کو کم ہی باہر کہیں جاتی تھی۔ آج ان کی پوری کلاس کی ایک لاسٹ پارٹی تھی۔ ایک بار میں وہ لوگ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر آخری بار پوری کلاس کے جانے پر وہ لوگ بھی راضی ہو گئی تھی۔ ایسے میں اسے وہاں کا ماحول اندر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے باہر سانس لینے کے لیے آ گئی تھی، جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھے کسی نے اسے باہر گلی میں گھسیٹا۔ ام ام وہ چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ لڑکے اسے بری طریقے سے چھوڑنے لگے۔ ایک لڑکے نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر تھام رکھا تھا، دوسرا لڑکا اس کے گردن پر جھکے اپنی زبان سے اس کی گردن کو چاٹ رہا تھا۔ جب وہ چیخ پڑی، چھوڑو مجھے چھوڑو، وہ چلا رہی تھی، مگر گلی پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی اس کی چیخیں۔ اسے یہ لمس اب اپنے اوپر گھن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھٹپٹا رہی تھی جب پیچھے سے آتے ہوئے کسی نے اس لڑکے کی گردن کو دبوچ کر سیدھا دیوار میں مارا تھا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا نیچے گرا تھا، اگلے دو لڑکوں کے ساتھ بھی اس شخص نے یہی کیا تھا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سے نیچے گر گئی۔ جب اس نے آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیز تھا۔ اس نے اسے ان لڑکیوں سے بچایا، مگر وہ اور بھی لڑکوں کو بلا چکے تھے جو وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا زبردستی بھاگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر سے بھاگ رہے تھے جب اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر وہ ایک اور اندھیری راہداری میں مڑا اور دروازے کی اوٹ پہ ہوتے ہوئے اس کو کچرے کے ڈبے کے پیچھے لیے جھکا۔ وہ ڈبہ ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ترین بیٹھے تھے۔ اس وقت کہ جہاں وہ بیٹھے تھے اس کے چہرے پر جیز سلگتی ہوئی سانسیں اسے سار محسوس ہو رہی تھی۔ خوف سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، جبکہ اتنی نزدیکی پر اس سہم سے گئی، کیونکہ ان میں ایک بال تک کا فاصلہ قائم تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو اس کے لب جہانگیر کی گردن سے ٹکرا جاتے، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں کے قدموں کی آواز تیز ہوئی تو وہ خوف سے اس کے قریب ہوئی۔ جب عائرہ کے لب جہانگیر کی گردن سے ٹکرا چکے تھے، جبکہ جہانگیر کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے اتنے نزدیک آنے کی اجازت نہ دی، جبکہ جیسے ہی عائرہ کے لب اس کی گردن سے ٹکرائے تھے اس کے جذبات منہ زور ہونے لگے تھے، اور اس نے کس کر عائرہ کو اپنے اندر بھینچ لیا تھا۔ اس کی سلگتی سی کھردری انگلیاں عائرہ کی کمر میں پیوست ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس کے منہ سے چیخ برآمد ہونے لگی تو وہ اپنی انگلیاں اس کے سرخ لبوں پر رکھتا۔ اس کی چیخ گلے میں ہی گھونٹ چکا تھا۔ اگر تم نے کوئی بھی آواز کی تو وہ جان جائیں گے کہ ہم یہاں ہیں، سرگوشی کرتے بولا، جس پر اس کے لب اپنے ہی ہاتھ کی انگلیوں سے ٹکرانے لگے تھے جو عائرہ کے لبوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اگر ان کے درمیان سے یہ فاصلہ ہٹ جاتا تو یقیناً ان کے لب ٹکرا جاتے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بیچ سے ہٹائیں تو دونوں کی ناک ٹکرا گئی، جس پر وہ کسی کس کر آنکھیں میچ گئے اور اسے دور رہنے کے لیے دور کرنے لگی۔ جب وہ زبردستی اسے تھام گیا، کیا پریکٹیکل خاموش کرواؤں تمہیں؟ وہ خوفناک لہجے میں اس کے کان میں غرا کر رہ گیا، جبکہ اس کی انگارہ ہوتے لب اپنے کانوں سے ٹکراتے محسوس کر اس کا جسم کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ان کے جانے کا یقین کرتے جہانگیر اس کو لیے باہر نکلا۔ وہ کانپی ٹانگوں سے گر جانے کو تھی جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ اسے خود سے لپٹا چکا تھا جو پوری طرح کانپ رہی تھی اور اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ جب اس کی یہ کوشش ناکام بنا گیا، نہیں جانے دوں گا میں تمہیں، اپنی نظروں سے دور کیوں جانے دوں جب میں نے یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ محبت ہے تم سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم سائیکو ہو؟ تم ایسے کہہ بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے، وہ اسے دور جھٹکا دیتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات جہانگیر کو انگاروں پہ لوٹا گئی۔ کیونکہ آخر کیوں ہے یہ گناہ؟ تم سے محبت جانا گناہ کیسے ہو گیا؟ کہ کیا تم ناپاک ہو یا میں ناپاک ہوں؟ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے بولا، جبکہ اس کی شدت سے قریب کھینچنے پر ان دونوں کے لب وجود ٹکرائے اور جہانگیر مدہوش ہوتے اسے اپنے اندر بھینچنے لگا تھا جب وہ اسے جھٹکا دیتے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی۔ آج تمہیں ناپاک کا خیال آ ہی گیا تو کان کھول کر سن لو جہانگیر، ناپاک میں نہیں، ناپاک تم ہو، کیونکہ تم ہی ہو وہ بدکردار شخص جو اپنی منقوہہ کو رات میں مست کر کے صبح اندھیرے میں اس کے دامن پر داغ لگائے بھاگ نکلے تھے۔ تم ہو بھگوڑے، تم جیسا شخص محبت کے لائق آخر ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اب بولو، کیا مجھے ہونی چاہیے تم جیسے شخص سے محبت جو اس حد تک گر گیا ہو کہ میری زندگی تباہ کر دی؟ اپنے ہی بچے کو تم نے دنیا کے لیے گالی بنا دیا،
ایسے شخص پر تو تھوک دینا چاہیے اور تم محبت کی بات کرتے ہو۔ وہ اسے دھکا دیتے رکھ کر اس کے منہ پر 2 4 تھپڑ برساتی چلی گئی تھی کہ وہ دنگ دنگ کسی کیفیت میں کھڑا رہ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ ان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں گونجنے لگی تھی۔ کیا وہی اس کی بیوی تھی اور اسی سے محبت کرنے لگا تھا وہ؟ قدرت کا کیسا تھپڑ اس کے منہ پر آ کر پڑا تھا! وہ جس لڑکی سے بھاگ کر آیا تھا اسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور اپنے بچوں کو گالی بنا دیا اسے سب کے لیے۔ اسے اپنے آپ سے شدید گھن محسوس ہوئی، اس کا دل اپنی جان لے لے اپنے منہ پر تھپڑ برساتے وہ تھک چکا تھا، اس کا دل اس کا منہ لہو لہان ہو چکا تھا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ نہیں خدا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس تکلیف میں مبتلا مت کرنا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا آشیانہ جلا دیا، مگر وہ جانتا تھا اللہ کے بعد اس سب سے پہلے معافی آئرہ سے ہی مانگنی تھی۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ وہ تھکے قدموں سے واپس لوٹا تھا اپنے اپارٹمنٹ میں جب اس کے دوست بھی پیچھے ہی آئے تھے۔ اس نے اپنی ساری کہانی اپنے دوستوں کو کہہ سنائی۔ اب تو وہ بھی اس کے عشق سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ آئرہ سے شدت سے محبت کرنے لگا ہے، اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئے تھے کہ آئرہ وہی لڑکی تھی جس کو اس نے ٹفنی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ٹفنی سے تو وہ کب کا تعلق ہو چکا تھا اور اسے صاف لفظوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے شادی نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ آئرہ سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں آئرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جہانگیر، اگر تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو کم از کم اس کو اپنائے بغیر چھوڑ دیتے، اسے حاصل کر کے اپنے نام پر کیوں بٹھائے رکھا؟ اس کا دوست شانی جو مسلم تھا اس سے بولا تھا جبکہ وہ واش روم سے نگاہیں جھکا گئے، شرم سے نگاہیں جھکا گیا۔ میں اب واپس جاؤں گا اور سب کے سامنے اقرار کروں گا کہ مجرم میں ہی تھا، میں نے آئرہ کے ساتھ وہ سب کیا اور الزام اس پر لگا دیا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے اٹھا تھا کہ وہ آئرہ کو منانے لگا، مگر اگلے ہی روز جب وہ اس سے ملنے گیا تو اس کے دوستوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ پاکستان لوٹ چکی ہے، وہ اگلی ہی فلائٹ سے واپس آ چکا تھا۔ جب وہ گھر گیا تو پہلی بار بھابھی سے ملا، ان سے مل کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ بہت اچھی تھی وہ۔ سبھی اس سے ناراض تھے جو اتنے سالوں بعد لوٹا تھا، سب نے ہی اسے شکوہ شکایت کیے تھے، مگر وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کو وہ اپنے نام پر بٹھا کر گیا تھا، مگر اس کو کہیں نظر نہ آئی۔ اس کو بےتابی سے ہر طرف نظریں گھماتے دیکھ آہت کی شرارتیں رگ پھڑکی تھی جب اس نے اسے ٹھوکر دیتے ہوئے پوچھا، کیا اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کو چھیڑتے بولا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ جی نہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تو وہ پوچھ ہی بیٹھا بے چینی سے کہ آخر وہ ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی؟ اس کی بات پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آخر تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ لڑکی اس لائق نہیں ہے، شمیم بیگم تنک کر بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا اور نظریں جھکاتے ہوئے بولا، موم وہ کل بھی پارسا تھی اور آج بھی پارسا ہے، سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میں ہی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانے نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی، وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی تھا۔ وہ شرم سے نظر جھکاتے ہوئے بولا جبکہ وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ غصے میں تو طاہر صاحب بھی تھے۔ شمیم بیگم نے اٹھتے ہوئے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہاری وجہ سے میں اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتی رہی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا ہی پوتا ہے جس کے باعث میں نے اس کو گھر سے نکلنے کو کہا۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر تڑپ اٹھا، اب میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اسے، میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، جاؤ میرے پوتے کو اور بہو کو لے کر آؤ۔ وہ غصے سے دھاڑی جب وہ منمناتے ہوئے بولا، موم مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور میں اس کو جلد یا بدیر واپس لے آؤں گا، یہی وعدہ ہے میرا۔ رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے شینا سے پوچھا تھا کہ آئرہ کا کمرہ کون سا ہے۔ جب شینا نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ اوپر جاتے جیسے ہی اس کمرے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ وہاں بڑی سی لگی تصویر کو دیکھ کر دنگ ہوا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ آئرہ کی تھی، اس کی اپنی محبت کی۔ وہ تصویر کو ہاتھ سے چھو کر دیکھنے لگا، جسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ آئرہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ آئرہ اپنی محبت کو پا لے گا، اب اسے آئرہ سے دور رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب تو یہ غیر محرم کا ٹیگ بھی اس کے بیچ میں نہیں آئے گا جو اس کو اس سے دور رہنے سے باز رکھتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے وہ جیسے مرضی چاہے چھو سکتا تھا۔ میں تمہیں واپس لا کر ہی رہوں گا آئرہ، اب تم اپنی خیر منانا، اب تمہیں میں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، میں ہی وہ شوہر ہوں جس کے لیے تم نے آج تک محفوظ رکھا۔ وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے خود سے بولا تھا اور اس کی تصویر کو بے تاب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
دوسری طرف آئرہ بھی پاکستان واپس آ چکی تھی مگر اپنے گھر میں رکی تھی. آہت سے پوچھتے آج وہ اس کے گھر آیا. جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی. اسے دیکھتے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی جب وہ زبردستی اندر گھس آیا. پلیز مجھے معاف کر دو. میں جانتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا مگر مجھے کوشش تو کرنے دو. وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولا تھا جب وہ تنک کر بولی مگر مجھے تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے. وہ اسے دھکے دیتے بولی تھی جب وہ ایک نظر پیچھے ڈال دیا گیا تھا جہاں اس کا بیٹا واکر میں چلتا ہوا آ رہا تھا. اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی اور وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف گیا اور اسے اٹھا کر چومنے لگا تھا جب آئرہ نے زبردستی اس کو ہاتھ سے چھینا. خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا یہ صرف میرا ہے. وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب وہ تڑپ اٹھا. پلیز ایک موقع تو دو آئرہ مجھے. مگر وہ نفی میں سر ہلاتے اسے دھکے دے کر باہر نکال چکی تھی. پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا. وہ روز اس کے گھر آنے لگا تھا. جب بھی اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ اس کو لا کر دیتا. وہ کبھی اسے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیتی مگر وہ رات دیر تک گاڑی میں باہر ہی انتظار کرتا رہتا. مگر آئرہ کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آتا. جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا جس کی سزا وہ اسے بھرپور طریقے سے دینا چاہتی تھی. اب تو شمیم بیگم بھی کئی بار آ کر اس سے معافی مانگ چکی تھی اور وہ انہیں معاف بھی کر چکی تھی مگر ان کے ساتھ وہ گھر واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی. جہانگیر کافی بدل چکا تھا. سنجیدہ ہو گیا تھا. اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا تھا اور اپنے بچوں کے لیے تو ہر وقت وہ تیار رہتا. اس نے دیکھا تھا کہ اس نے آئرہ اور اسفن کے لیے خود کو کتنا بدل دیا. وہ اسے معاف کر چکی تھی مگر اب بھی اقرار نہیں کر پائی تھی. آج رات بھی وہ اسفن کو لٹائی یہی سوچ رہی تھی جب رات اسفن کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ فوراً بھاگ کر باہر گئی مگر تیز برستی بارش میں وہ کہاں جاتی ہے. اسے تو کوئی گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی. اسے فوراً جہانگیر کو کانپتے ہاتھوں سے کال ملائی جو پہلی بار آئرہ کی کال آتے دیکھ خوشی سے مرنے والا ہو گیا. مگر جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو آئرہ کی روتی آواز سن کر اس کی جان پر بنائی اور وہ فوراً جو نزدیک ہی تھا پہنچ چکا تھا. جہانگیر دیکھو نا یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. اتنا تیز بخار ہے. وہ روتے ہوئے سسک کر بولی جب اس نے آئرہ کو ساتھ لگایا اور فوراً ان دونوں کے لیے ہاسپٹل پہنچا. بر وقت اسے امداد دی گئی تھی اور اس کا بخار اترتا چلا گیا. ایسے میں وہ تب سے اس کے سینے سے لگی رہی اور وہ آئرہ کو اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے تھا. کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے بولا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے. جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اگر معاف نہ کرتی تو کبھی تمہیں پہلے نہ بلاتی. آہت بھائی کو بلا سکتی تھی میں. وہ بالوں کو کانے کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی جب وہ خوشی سے اسے گلے لگا گیا. اگلے دن وہ اسے اور اپنے بیٹے کو گھر لے کر آیا. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی. رات وہ اپنے کمرے میں رکی. جب جہانگیر نے اسے قریب جانا چاہا تو وہ ایک دم اس کے لبوں پر کاٹ کر رہ گئی اور اسے دھکے دے کر باہر نکالا کہ ابھی اس کے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. صبح جب نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورنے لگا. ارے جہانگیر یہ تمہارے لبوں پہ کیا ہوا ہے؟ آہت نے اس کو دیکھ کے معنی خیزی سے کہا تھا جب وہ ایک دم اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا. او یہ بھیا کچھ نہیں, جنگلی بلی کا نشان ہے. وہ آنکھیں میچتے بولا تھا جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا جبکہ خفت سے آئرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. اب جب سب تم لوگ آ ہی گئے ہو تو شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر لیتے ہیں. اگلے ہی ہفتے ہم رخصتی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ طاہر صاحب اعلانیہ طور پر بولے تھے جس پر سبھی ان کی طرح خوشی سے دیکھنے لگے. جب جہانگیر دھیمے سے بڑبڑایا رخصتی کے سارے کام تو پہلے ہی ہو گئے ہیں, اب رخصتی کا فائدہ. اس کے بعد آئرہ نے اچھے طریقے سے سنی تھی اور اسے خوخار نگاہوں سے دیکھتے بولی جس پر وہ سرنڈر کے طور پر ہاتھ اٹھا کر رہ گیا. ابو رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میرا بیٹا بھی ہے, بس ان دونوں کو میرے کمرے میں بھیج دے. وہ بے باکی سے بولا تو اس کی ماں نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا. تم ابھی تک نہیں بدلے, یہ اوچپن چھوڑ دو. وہ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی جس پر وہ آہ بھر کر رہ گیا. اس کے درگت بنتے دیکھ کر آئرہ کو بہت ہنسی آئی تھی جس پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا اسے بدلہ لینے کا اشارہ کر گیا تھا مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی. اب وہ اس کے ہاتھ آئی تو اس سے بدلہ لینا تھا. آج رات بھی وہ شینا کے کمرے میں سوئی تھی جس پر وہ ہاتھ ملتے رہ گیا. جتنا وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا وہ اسے صاف ہری جھنڈی دکھا رہی تھی. کبھی وہ اریبہ کے کمرے میں سو جاتی تو کبھی وہ شینا کے کمرے میں سو جاتی. پیچھے وہ بس اپنا منہ سر لے کر رہ جاتا. شادی میں 2 دن باقی تھے جب انہوں نے اپنے اپنے دوستوں کو بھی بلایا تھا. جہانگیر کی طرف سے شانی اور بیربل تھے جبکہ آئرہ کی طرف سے سوزین, رنم اور سنم آئی تھی. وہ تینوں تو بہت خوش تھیں کہ اس کی شادی
جہانگیر سے ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جہانگیر نے بیربل اور شانی کو یہ بتایا کہ آئرہ مان گئی تو وہ بھی خوش ہوئے تھے۔ بھائی تو بہت لکی ہے، وہ دونوں اس کو نیچے لٹا کر مارتے ہوئے بولے، جس پر دل و جان سے کہے لگا کر رہ گیا۔ پھر جب رخصتی کے دن وہ دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تعریفیں کرنے لگے تھے۔ آج ان کا سر بالا ان کا اپنا بیٹا اسفن بنا تھا، جس کی ہر کوئی بلائیں لے رہا تھا۔ جب بیربل نے جہانگیر کے کان میں گھس سے سرگوشی کی تھی، میں تو کہتا ہوں بھائی ابھی بھی بھاگ لے یہاں سے، ابھی تیرے پاس وقت ہے، ورنہ اچھی خاصی ہو جائے گی تیری۔ اس کی بات پر آئرہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے بیربل کے پاؤں پر ہیل ماری کہ اس کی تمام کراہیں بلند ہوئی، جس پر سبھی کہا لگا کر ہنسے۔ کہا تھا نا میری بیوی سے پنگا از ناٹ چنگا، جہانگیر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سرس بات میں ہلا کر رہ گیا۔ صحیح کہا بھائی تو ہی بس اس کو جھیل سکتا ہے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جس پر اب کی بار تو آئرہ بھی ہنسی۔ ایک ہفتے سے آئرہ نے صحیح اسے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا، ذرا بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ جب بھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، جبکہ ایک ہفتہ اس نے اس کو اپنے لیے بری طرح ترسا کر رکھ دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رات کو جہانگیر اس کے ساتھ کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رات کو اسے کمرے میں آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دوست اس کو بالکل بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے صبر کا اچھا امتحان لیا تھا اس کے دوستوں نے کہ وہ ان کو بری طرح پیٹتا گہری سانس بھرتے کمرے میں داخل ہوا۔ اسفن کو وہ پہلے ہی اپنی ماں کے حوالے کر آیا، کیونکہ آج رات وہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ بیڈ پر اس نے دیکھا جہاں ایک لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی وہ اس کی ملکہ۔ ہائے ظالم، اس ایک ہفتے میں تم نے میرا بہت برا حال کر کے رکھ دیا ہے، کتنا تڑپا میں تمہارے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ آنکھیں ترس گئی تھی، اور تم مجھے کیا مزے سے نو لفٹ کا بورڈ دکھا کر ہمیشہ میرے پاس سے گزر جاتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اب تم کہاں جاؤ گی؟ تمہیں اس ایک ہفتے اور پچھلے کئی ماہ کی تمام بے قراریوں کا جواب سود سمیت دینا ہوگا تمہیں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ آئرہ نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے وہ مکش کا شکار ہوا۔ یار آئرہ، تمہارے ہاتھ اتنے مردانہ کب سے ہو گئے، تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اگلے ہی پل پڑنے والے کہے نے اس کے احسان قطع کر دیے۔ کیونکہ میں تمہاری بے قراریوں کا اچھے سے جواب دینا چاہتی تھی میرے پیارے جہانگیر، اس دلہن نما مرد نے کہا لگاتے ہوئے لہک لہک کر کہا تھا، تو اس کا طرح اچھا خاصا نکل چکا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ سے نیچے گرا تھا جب سبھی پردے کے پیچھے سے باہر آ کر اس پر کہا لگاتے ہوئے ہنس پڑے۔ جبکہ بیربل تو ہنس ہنس کر دلہن کے گیٹ اپ ہی نیچے گر پڑا تھا۔ اب وہ قاتل نگاہوں سے سب کو گھور رہا تھا۔ وہ لڑکیاں اور لڑکے ملے ہوئے تھے، ساتھ میں آئرہ بھی کہا لگا کر جس طرح ہنس رہی تھی، صاف ظاہر تھا اس کی ملی بھگت تھی جو ان کے ساتھ ہی پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ صحیح شغل لگایا تھا انہوں نے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تبھی اس نے غصے میں آ کر سبھی کو گردنوں سے پکڑ کر باہر پٹکا اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اب اگر میری سہاگ رات کسی نے خراب کی تو میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا، اور صبح تو وہ بالکل بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ انہیں ڈراتا دھمکاتا ہوا دروازہ ان کے منہ پر مار چکا تھا۔ پیچھے آئرہ جو ابھی تک ہنس رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی، کیونکہ وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ دیکھو جہانگیر، یہ سب مذاق تھا، تم سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اگلے ہی پل آرام سے اس کا گھونگھٹ اتارنے لگا اور پیچھے پھینک چکا تھا۔ اس کا گہرا گلا نمایاں ہونے لگا تھا جب وہ اگلے ہی پل اس کی کمر اپنے سینے سے لپٹا کر شیشے میں دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو مسز، ہم دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے سارے زیور اتار چکا تھا، جبکہ پنس بھی کھولتا اب وہ اس کے بالوں اس کی کمر پر بکھیر گیا تھا اور جھٹکے سے اسے پلٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جہانگیر نے ایک دم اسے تھامتے ہوئے اس کو محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ دہل گئی۔ اچھا بدلہ لے رہا تھا وہ اس سے۔ جہانگیر نے شدت سے اسے خود میں بھینچا تو آئرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں تیزی سے سنسناہٹ دوڑ گئی، جبکہ بدن میں سرد لہریں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مقابل کے لبوں کو اپنے نازک لبوں کے ساتھ الجھتے ہوئے محسوس کر کے آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے مزاحمت کرتے ہوئے جہانگیر کو خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ جہانگیر کے دل میں اٹھتے ہوئے جذبات جو ایک ہفتے اور پچھلے کئی ماہ سے بے قرار ہو رہے تھے اب سمندر کی طرح بہہ گئے۔
اس کی مچلتی کلائیوں کو قابو کر کے اوپر دیوار کے ساتھ لگاتے ایک جھٹکے سے گود میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ شرم سے مرنے والی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کی پہنچ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت پسندی سے اس پر دھونس جمانے لگا۔ اسے یوں ہی گود میں اٹھا کر چلتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ جہانگیر نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے لائٹس آف کی تو ایک دم سے گھبراتے ہوئے آئرہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ جہانگیر، کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں پھیلا اندھیرا تضاد خود کو اس کی قید میں پھر پڑھانے ہوئے دیکھ کر اپنی بکھری ہوئی حالت میں اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، میری جان۔ اسے ویڈنگ اسپیشل رومانس کہتے ہیں۔ ویسے تو ہفتے پہلے میں تمام نظارے کر چکا ہوں، مگر کچھ تو خاص ہونا چاہیے نا۔ آج پوری رات جگاؤں گا تمہیں۔ وہ شیروانی اتار کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پھینکتے ہوئے بوجھل آواز میں میٹھے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پکار کے جواب میں بولا تو اندھیرے میں اسے اریاں دیکھ کر آئرہ نے یکدم بوکھلا کر اٹھنے کی کوشش کی، جس کو محسوس کرتے جہانگیر تیزی سے اس پر سایہ فگن ہوتے لیٹ گیا۔ میری جان، آج تو تم لگ بھی قیامت رہی ہو، پھر بھی فرار کے چکروں میں نو بیبی نو چانس۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہاں پھیلی ہوئی غربت کی گرمی کو محسوس کرتے آئرہ حد سے زیادہ بے چینی کا شکار ہوئی، جبکہ جہانگیر مدہوش ہوتے اس کی گردن پر جگہ جگہ لب رکھتے اس کے کندھوں پر بھی اپنا لمس بکھیرتا جا رہا تھا۔ پلیز دھیرے، آئرہ بے چینی کی کیفیت میں کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی۔ جہانگیر کی قربت بڑھی تو وہ شرم سے گلنار ہوئی۔ قربت کی لپیٹ میں قید ہوتے آئرہ نے بے خودی میں جہانگیر کے گرد باہیں حائل کی تو جہانگیر کا دل زوروں سے مچل اٹھا۔ جس بات کی روح میں آخری حد تک بہکتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ قطرہ قطرہ کرتے اس کی میٹھی سانسوں کو خود میں گھولتے ہوئے ساتھ ساتھ بے باکی سے بولا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم بھی اس شدت سے محبت کرتی ہو تو مجھ سے تو قسم سے اتنے سال تم سے تشنا رہا۔ وہ شدت پسندی سے بولا تھا اس کے کان کی لو پر زور سے دانت گاڑتے ہوئے، جس پر وہ مزید بوکھلا کر سسک اٹھی، جبکہ وہ اس کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے بہت سے آنسو بہائے ہیں میں نے، مگر آئندہ نہیں بہانا چاہتی۔ وہ کسی خوف کے زیر سایہ بولی تھی، جس پر وہ قطعی انداز میں نفی میں گردن ہلا گیا۔ مرتا مر جاؤں گا مگر اب تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولا، بھلے جان سے چلا جاؤں مگر تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، جس میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکتا۔ نہ ہی بھولوں گا، خود کو بھول جاؤں گا۔ اچھا تو پھر وہ ٹفنی کیا تھی؟ وہ اسے گھور کر بولی، ارے وہ تو بس ایک پاسنگ کلاؤڈ تھی۔ وہ شریر لہجے میں بولا اور اسے اپنی آغوش میں سماتے ہوئے پوری رات اس سے اپنی محبت کا اقرار کرتا رہا تھا کہ اپنی اس ملن پر ناز کرنے لگی تھی وہ، اور کبھی بھی اسے دور جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے بہت کچھ سہا تھا۔ اگر زندگی میں آزمائشیں نہ ہو تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے اور آپ ایک حد تک اس سے اکتا جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں۔